وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج اعلامیہ نمبر 436 کا چوتھا آئٹم بعنوان شہادت امت جناب اقبال احمد انجینئر صاحب کی اس عنوان سے مخاطبت ہوگی۔ آپ ہم کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں ایکجا ہوئے ہیں اور شہادت امت کے عنوان سے ہم مخرر صاحب کو سنیں گے۔ یہ شریعت انفارمیشن کی 439ویں نشست ہے جو آج 11 جون 2012 عیسوی 20 رجب المرجب 1433 ہجری کو بروز پیر منعقد ہو رہی ہے، بعد اثر منعقد ہو رہی ہے۔ مخرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے عنوان سے مخاطب کریں۔ آج کی اس محفل کا آغاز قاری تبارک حسین صاحب کی قرأت کلام پاک سے محمد مرتضیٰ صاحب کی قرأت کلام پاک سے ہوا اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے۔ میں آج کے مخرر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ شہنشین پر تشریف لائیں۔ رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم غلام یزدانی صاحب اور سامعین، آج کا عنوان شہادت امت دراصل ایک سلسلہ ہے جو میں نے چنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبیوں کے تعلق سے کیا شہادت ان کی امت نے دی، اور ہم بحیثیت امت جو دعوت کا کام کرنے ان کی شہادت کیا کیا موقع ہے، کس طرح یہ بھی شہادت دیں گے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں انہوں نے پیغام پہنچایا، اور ان کے پیغام پہنچاتے وقت ان کی جو امتیں تھیں وہ ان کو کیا سمجھتی تھی، کیا شہادت دیتی تھی، اس کس ماحول میں وہ اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ اور اب ہم کو قرآن مجید میں جن امتوں کا حوالہ ملتا ہے ان امتوں کے تعلق سے ان کی کتابوں میں کیا چیزیں موجود ہیں۔ اور قرآن ایک کسوٹی ہے، اور دعوتی نقطہ نظر سے جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو دعوت کے لیے بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ ایک آیت ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں کسی خاص مقصد سے، تو مقصد کی طرف وہ معنی مطالب بیان کرتا ہے۔ جب اسی آیت کو دوسرے مقصد سے پڑھتے ہیں آپ، تو قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ دوسرے مقصد کے بھی معنی و مفہوم اسی آیت میں بتا دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ چیز بتاتے رہتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کی یہ گفتگو مسلمانوں سے قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ یہ زندہ معجزہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ تو مسلمان اپنے ہر مسئلے کا حل اس سے معلوم کرے کہ مجھے یہ مرحلہ پیش آیا ہے، درپیش آیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے۔ اگر واسع اخلاص دل سے جائیں آپ تو اس کا حل مل جائے گا۔ اس شہادت امت کے لیے
میں نے ایک آیت چنی ہے. مسلمان کو شہادت کے معاملے میں تو سبھی جانتے ہیں. میں نے ایک آیت چنی ہے کہ بھئی ہمارے پاس اس وقت خاص طور پہ ہندوستان میں جو فتنہ ارتداد کا مسئلہ پیش ہے مسلمانوں کو، دو عقائد سے ہم کو سابق ہے. ایک تو قادیانیت اور دوسرا عیسائیت. پہلے ایسا تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اگر معاملہ الٹا ہو گیا، معاملہ یہ ہے کہ دوسری قومیں آپ کو دعوت دے رہی ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی وہ دعوت کو قبول بھی کر رہی ہے. ایسا نہیں کہ وہ دعوت بیکار نہیں جا رہی. تو اب اس کا ایک مقابلہ بھی کرنا ہے ہم کو. کس طرح کرنا ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ جو دعوت دینے والے مذاہب ہیں ان کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو کہ وہ مذاہب کیا کرتے ہیں. اس وقت تک ہم جو ہے نا اس موقف میں نہیں ہیں. تو شہادت امت کی بنیاد پر میں نے جو چنا ہے شہادت امت عیسیٰ کیا تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کس بات کی شہادت دی تھی، ہمارا یہ موضوع. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا شہادت دے گی وہ تم کو معلوم ہے، مگر امت عیسیٰ نے کیا کہا تھا. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے خدا کہا تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تھا؟ جس حال میں عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، جو ان کا حال تھا، جو زمانہ تھا، اس وقت ان کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ دراصل یہ موضوع ہے تاکہ ہم آگے جائیں تو بتائیں کہ بھئی تمہاری اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تو پھر کس طرح سے تم جو ہے خدا کا بیٹا بول کر، خدا کہہ کر ہمیں دعوت دے رہے ہو. یہ موضوع میں نے چنا ہے. تو اس کے لیے آیت ہے سورہ مائدہ کی 75ویں آیت 5-75. اس آیت کو پڑھ لیں. یہی آیت کسوٹی ہے ہماری عیسائیت کو سمجھنے کی، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا علم نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کو سمجھیں. قرآن ایک واحد ذریعہ علم ہے جس سے دوسرے مذاہب کو سمجھا جا سکتا ہے. کوئی کسوٹی ہے اور کوئی دوسری کسوٹی نہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے. ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کی بتایا ہوا راستہ وہی ہے، جو رسول نے ہم تک پہنچایا وہی راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور کتاب کی شکل میں قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. تو 75ویں آیت کہتی ہے ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. یہ آیت میں نے چنی. اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت کو دعوتی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو اس آیت کے معنی الگ نظر آئیں گے آپ. قرآن کا اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے قرآن میں کسی چیز کو بیان کرنے کا. اور ما اور اللہ جب بھی آتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، یہ سمجھ لیے کہ اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. اب رحمت کے معنی بڑے اوسط کے. اب رحمت میں ہر چیز آ جاتی ہے. سزا کا دینا بھی رحمت ہے، جزا کا دینا بھی رحمت ہے. سزا اگر نہ دے تو جو گناہ جس کے ساتھ ناانصافی اس کے ساتھ انصاف کیسا ہوگا؟ اس اعتبار سے کرتا ہے ما المسیح ابن مریم الا رسول. کہا یہ جا رہا کہ مسیح ابن مریم رسول ہیں، رسول کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں. رسول ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اب اس میں ایک بات پوشیدہ ہے، اگر رسول ہیں، قرآن نے کسوٹی دے دی، قرآن نے بیان دے دیا، تو مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول کے علاوہ کوئی چیز ان کی کتابوں میں ملے گی نہیں. اگر انجیل دعویٰ کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو رسول ہونے کی چیز انجیل میں ملے گی، اس سے کسی کو مفر نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے.
عیسائی کیا کہتے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں، میرا قرآن پر ایمان ہے۔ جب قرآن اتنے واضح الفاظ میں کہا مال مسیح ابن مریم الا رسول، رسول کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے یہ ڈھونڈنا ہے کہ ان کی کتابوں میں رسول ملے گا؟ اب یہ ڈھونڈنا میرا کام ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ اتنی بڑی بات قرآن نے کہہ دی، عام معنوں میں تو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ رسول ہیں، بس بات ہوگی، مگر جو ذمہ داری مسیح ابن مریم کی رسول کی طرح سے کرائی گئی ہے، کیا ان کی کتابوں میں یہ ملتا ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے ڈھونڈنے کی، ان کی نہیں ہے، قطعی ان کی نہیں ہے ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ تصدیق کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، ساری کتابوں کو تصدیق کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، کسی کی تردید کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ جب اتنی بڑی بات قرآن نے کہہ دی ہے تو اب اس کا ثبوت ہمیں نکالنا ہے۔ قرآن نے کہہ دی، ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ان کے پیغام کے تعلق سے بات ہے، ان کا پیغام کیا تھا؟ اس کا قد خلت من قبلہ الرسل، وہ ایسے ہی رسول ہیں جس سے ان سے پہلے کے رسول گزر چکے ہیں، ان کا پیغام دوسروں سے مختلف نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے کو خدا کہہ کر تعارف نہیں کرایا، کبھی خدا کا بیٹا بول کر انہوں نے تعارف نہیں کروایا، یہ تعارف نہیں ملے گا اگر ہے بھی تو بات غلط ہے، مگر صحیح تعارف ملے گا، لا الہ الا اللہ کا تعارف ضرور ملے گا اس میں، کیونکہ سارے رسولوں کا وہی بیان تھا، وہی چیز تھی اور کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ ایک تو رسول ہونے کی اطلاع، اس کا پیغام۔ تیسری بات، وہ امہ صدیقہ، یا معجزاتی پیدائش کے تعلق سے تصدیق کی جائے، ان کی معجزاتی پیدائش ہے، ان پر طرح طرح کے الزام لگائے جا سکتے ہیں، اس زمانے میں بھی لگے تھے، مگر یہ جان لو کہ اللہ کا حکم تھا، وہ پیدا ہو گئے، اور اس کی ماں راست باز تھی، سچی تھی۔ اگر ماں سچی ہے تو اولاد بھی سچی، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہونے کا امکان، ماں اگر خراب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام غلط۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رسول ہونے کی بنیادی وجہ اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے، مستحکم ہو سکتی ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ ان کی ماں سچی تھی، کیونکہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک ثبوت، ماں سچی ہے، اسی لیے رسول بھی سچے۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب تھے، بندے تھے، انسان تھے، ما فوق البشر، کوئی ہستی نہیں تھی، اسی لیے کہا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھاتے تھے، ان کو حاجتیں تھیں۔ ان کی کتابوں میں دیکھو مریم بھی صدیقہ ملیں گی، ان کی کتابوں میں دیکھو وہ انسان ملیں گے، عبد ملیں گے، کیونکہ دونوں کھاتے پیتے، حاجتیں تھی۔ اس میں ایک لطیف پہلو بھی یہ ہے، جو چیز پیٹ میں جاتی ہو باہر بھی نکلتی۔ قرآن بڑے لطیف اشارے کرتا ہے، کیا خدا ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز کھائے باہر نکال دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بات بھی اس میں پوشیدہ، یعنی اس میں عقید تثلیث کا انکار ہے، عقید حلول و تجسم کا انکار ہے، نشات ثانیہ کا انکار ہے، عقید کفارہ کا انکار ہے، چاروں عقائد کا انکار یہ آیت میں مضمر ہے۔ مکمل عقائد جو ہیں کرسچینٹی کو سارے کے سارے اس آیت سے منسوخ ہو گئے، کیونکہ انسان کفارہ نہیں دے سکتا سارے لوگوں کا۔ معجزاتی پیدائش ہے تو معجزاتی موت بھی ہو سکتی ہے، معجزاتی پیدائش، اس پہ آپ کو کیوں اختلاف؟ اٹھا لیے جانے پہ کیوں اختلاف ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو مارنے کے لیے کبھی بھی وقت اٹھا لے سکتا ہے، اللہ تک اختیار میں۔ اس کے بعد تنبیہ کے طور پر جو آیت آتی، انظر کیف نبین لہم الآیہ، دیکھو سمجھ جاؤ اچھی طرح، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے واضح نشانیوں سے سمجھا رہا ہے، کیسے واضح نظاروں سے سمجھا رہا ہے۔
مطلب کیا ہوا؟ یہ واضح نشانیاں چھپائی تو جا سکتی ہیں، ان پر جھوٹ کا قول بھی چڑھایا جا سکتا ہے، مگر انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کتابوں میں ملیں گی ضرور، انہیں نکالا نہیں جا سکتا۔ ڈھونڈنا تمہارا کام ہے اس کو کسوٹی بنا کر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم کو بھی حکم ہے کہ تمہیں ڈھونڈنا ہے اس کو، تمہیں ان کو راہ راست پر لانا ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان ہے تو اس کی امت کو بھی سیدھا راستہ دکھانا تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اتنی واضح نشانیوں کے بعد، واضح بیان کے بعد اگر وہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے تو دیکھو وہ کتنی واضح بیان کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے تو منظر انا یفکون، وہ دیکھو اس کے باوجود نہیں سمجھتے وہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں، کدھر پلٹے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ ان کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ، کیونکہ کسوٹی تمہاری پاس ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں ایک واضح خاکہ مل گیا، اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا گیا ہے، خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، تو شاید عیسیٰ انجیل میں ایسا لکھ دیا گیا ہوگا، انجیل میں خدا لکھ دیا ہوگا اس لیے وہ خدا سمجھ رہے، یا خدا کا بیٹا بنایا گیا خدا کا بیٹا سمجھ رہے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس خیال کی تردید کر رہا ہے قرآن۔ اور مشکل عیسائیوں میں بھی یہ ہے کہ ان کے جو نصاب کی ترتیب ہوتی ہے وہ اصل باتیں چھپا دیتے ہیں، وہی باتیں بولتے ہیں جن باتوں کو بولنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ خدا یا خدا کے بیٹے کے تعلق سے نصاب بنے گا عیسائیوں کے پاس، جو واقعے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اگر نبی کہا گیا تو اس کی بات نہیں آئے گی، اس میں صحیح باتوں کو چھپا دیں گے۔ ہم یہ سوچیں گے اس بارے میں کہ جب اللہ نے رسول کہا ہے تو رسول کہیں ہیں کیا موجودہ کتابوں میں، معلوم کریں گے۔ تو وہ امت اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت کیا شہادت دیتی تھی، کیا گواہی دیتی تھی؟ سب سے پہلے عوامی گواہی کو لیں گے ہم کہ عوام عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتی تھی، ان کے تعلق سے کیا تاثر تھا۔ آپ آئیے متی میتھو 2146 کا 21 باب 46واں حوالہ 21:46، اس میں کیا کہا گیا، میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے۔ ایک ماحول تھا، عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے آپ کو متعارف کرا رہے تھے، یہودیوں کو ڈانٹ رہے ڈپٹ رہے تھے کہ تم اپنے موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے اصول کو بھول گئے ہو، اس تعلیم کو بھول گئے ہو، تم وہ کر رہے ہو جو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی تعلیمات کو تم بھول چکے ہو، تم خود بھی گناہ کر رہے ہو، دوسروں کو بھی گناہ کروا رہے ہو۔ اور یہ چرچا بھی ہو چکا تھا جس مسیح کا انتظار وہ کر رہے ہیں وہ مسیح آ گئے ہیں، یہودیوں کو بڑی بے چینی تھی۔ تو وہاں یہودی کے کچھ علماء اور عبادت گاہ کا جو سردار کاہن ہوتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی کیا بات ہے، تم یہودیوں کے خلاف یہ کام کر رہے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو ڈانٹا ڈپٹا کہ تمہارے لیے احکامات یہ آئے تھے، تم نے یہ کیا ہے۔ اور وہ سمجھ گئے کہ مسیح موعود جو ہیں یہی ہیں، انہیں اپنے مفادات کو خطرہ محسوس ہوا، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو پکڑ کر گرفتار کر لے جائیں، ختم کر دیں ان کو۔ کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ فتنہ ہمارے خلاف اٹھ رہا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سک رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ اطراف میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اطراف جو عوام تھی وہ ان کو چاہتی تھی، کیا سمجھ کر چاہتی تھی؟
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ کر نہیں چاہتی تھی، وہ یہ کہہ کر چاہتی تھی کہ نبی ہیں، جس کا اعتراف خود وہ کر رہے ہیں، یہودی فریسی اور یہودی کہان کر رہے ہیں کہ وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے، اطراف کے لوگوں سے ڈرتے تھے۔ کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ یہ لفظ پروفٹ آج بھی ان کی کتاب میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جانتے تھے؟ نبی جانتے تھے، پکڑنے سے ڈرتے تھے۔ اور ایک دوسرا حوالہ ہمیں ملتا ہے متی 21:11 میں، بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کا ناصرہ کا نبی یسوع ہے، نبی یسوع ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ مسیح علیہ السلام کے آنے کی پیشین گوئی تھی۔ وہ پیشین گوئی یہ تھی کہ یروشلم میں مسیح داخل ہوں گے تو گدھی پر بیٹھ کر آئیں گے، گدھی پہ بیٹھ کر اس میں داخل ہوں گے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک نبی داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے گواہی دے دی، یہ وہی نبی ہے۔ بھیڑ کے کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ وہی نبی ہے، ناصرہ کے نبی یسوع۔ یہاں خدا کے بیٹے کا تصور نہیں، یہ ان کی کتابوں کی بات ہے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی وہاں کی بھیڑ کے لوگوں نے کہا۔ تیسرا حوالہ یہ ہے، کب جب بات یہ وہاں کے والی ہیرودس کے پاس پہنچی کہ بھئی ایک آدمی آیا ہے، وہ یہودیوں کے تعلق سے ایسا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی خراج بھی مت دو، اور یہ یہاں کی علماء جو ہے ان کی بات بھی نہ سنو۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری بات ہی سنیں۔ تو ہیرودس نے کہا یہ کون سا دوسرا نبی آ گیا؟ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ یوحنا ہے، یہ کہ یحییٰ علیہ السلام، اس کو تو میں نے قتل کر دیا، ابھی اور کون سا آدمی جس کے تعلق سے تم کہتے ہو؟ انہوں نے جو کہا اس کو دیکھ لیجیے، الفاظ من نوعن ان کے اناجیل کے الفاظ، یہ یوحنا جان 7:52 میں انہوں نے اس کے جواب میں، ہیرودس کے جواب میں کہا، انہوں نے اس کے جواب میں کہا گیا جب ایسا آیا تو وہاں ایک آدمی گلیل کا بھی تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، اس سے کہا کہ اگر ایسا عالم ہے تو اس سے ذرا معلوم تو کر کے آخر واقعی کوئی ایسا آدمی ہے جو وہاں موجود ہے۔ اس کو بلایا گیا، اس کا نام تھا نیقدمس۔ اس کو بلا کر کہا کہ تم معلوم تو کر واقعی کوئی آدمی آیا ہے کیا؟ اگر وہ آیا تو وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، جب یہودیوں کا بادشاہ ہوگا تو ہماری بادشاہت تو خطرے میں پڑ جائے گی، تو معلوم کر کون ہے۔ تو انہوں نے نیقدمس کو بلایا، نیقدمس کو بلا کر اس سے کیا کہا؟ وہ یہاں پر ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا تو بھی گلیل کا ہے، تو بھی نیقدمس، تو بھی گلیل کا ہے، تلاش کر اس کو جا کر ڈھونڈ۔ جیسی پیشین گوئی ہے، دیکھ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا، یعنی گلیل میں سے کوئی نبی نہیں آنے کا۔ یہاں خدا اور خدا کے بیٹے کا انتظار نہیں تھا، یہاں بھی انتظار نبی ہی کا تھا۔ بادشاہ کے پاس بھی، دربار کے پاس بھی۔ اب اس کے بعد مرخص کا حوالہ ہے مارکس میں، جب ہیرودس کے پاس پہنچے پھر ان سے کہا کہ بھائی ایسا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ کیا کہتا ہے، وہ کس بات کی بات کہتا ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے یہی کہا کہ بعض اس میں سے کہتے تھے کہ آنے والے ایلیا نبی ہوں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نبیوں میں کا کوئی نبی ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے عوام پوری کی پوری، وہاں کی عوام کیا سمجھتی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتی تھی، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں سمجھتی تھی۔ شہادت کیا دے رہی تھی عوام وہاں کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھ کر شہادت دے رہی تھی۔ عوام کی رائے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ جب عوام کی رائے سامنے آ جائے
تو عام طور پہ خیال ہوتا ہے کہ عوام ہے، تو عوام میں سے ایسے لوگ جو آپ سے مستفید ہیں انہوں نے کیا کہا، جن کو معجزہ دیا گیا تھا انہوں نے کیا کہا؟ ایک واقعے کا تذکرہ ہے. ایک عورت تھی جس کا بیٹا مر گیا تھا اور وہ انتظار میں تھی یسوع مسیح کے کہ اگر وہ آ جاتے تو میرا بیٹا زندہ ہو جاتا. زندہ کر دیتے، وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. وہ منتظر تھی. 4 روز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے، ان سے بات چیت کرتی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، اگر تم زندہ ہوتے تو اگر وہ آپ ہوتے تو میرا بیٹا زندہ ہو جاتا. آپ نے اپنا تعارف کروایا. تعارف کروانے کے بعد بولا کہ بھائی کیا تو اس پہ ایمان لاتی ہے کہ میں مسیح ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ کی پیغام سے پہلے میں ایمان لا چکی ہوں کہ آپ مسیح ہیں. تو آپ نے کہا اگر تیرا ایمان یہ ہے کہ میں مسیح ہوں تو موت اور زندگی کے درمیان میں ہوں. انہوں نے کہا کہ چل کر دیکھ. قبر کے پاس گئے، قبر کو ہٹایا گیا، پتھر ہٹایا گیا تو اس میں سے بو آ رہی تھی. اس کی ماں نے کہا کہ اس میں تو بو آ رہی ہے، تعفن ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اطمینان رکھ، جو ایمان رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے گا. اور اس نے ان کو پکارا، مردے کو پکارا تو مردہ اٹھ گیا، زندہ ہو گیا. ایسا واقعہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا تھا کہ وہ آدمی مر جائے زندہ کر دے. یہ صفت تو اللہ کی ہے نا، مرنے کے بعد زندہ کرنا. انسان تو زندہ نہیں کر سکتا. یہ واقعہ نہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہوگا. ایسا تو ہوا نہیں. اس کے بعد یہ معجزہ دیکھنے کے بعد، ایک آدمی کو زندہ کرنے کے بعد اس عورت کا کیا سوچنا تھا، کیا کہنا تھا؟ وہ عورت تو یہ کہتی کہ بھئی تو خدا ہے، تو نے زندہ کر دیا اس کو، یا خدا کا بیٹا ہے، تیرے پاس یہ صفت ہے، تو نے زندہ کر دیا. یہ کہنا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس عورت نے کیا کہا؟ کیا اس عورت نے خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا؟ آپ دیکھیں گے تو اس عورت نے اس وقت کیا کہا. اس عورت نے کہا کہ جب سب پر دہشت چھا گئی تو اس عورت نے کہا کہ تو نبی. اور وہاں کی ساری عوام نے جو گواہی دی، کیا گواہی دی؟ سارے مجمع نے گواہی دی اور سب پر دہشت چھائے گی اور سب خدا کی تمجید کرنے لگے، خدا کی بزرگی بیان کرنے لگے سارے کے سارے. زندہ کون کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام. بزرگی کس کی بیان ہو رہی؟ خدا کی. بزرگی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہونا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اچھا کیا. تو عوام کیا سمجھتی تھی وہاں کی؟ عوام یہ سمجھتی تھی یہ جو معجزہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام نے کروایا ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا سمجھا؟ بڑا نبی سمجھا. اسی طرح سے یہودیوں کی ایک عید ہوتی ہے، عید قیام، 7 دن تک چلتی ہے. آخری دن عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے. وہاں جا کر لوگوں کو جو تعلیم دیے، تعلیم سننے کے بعد لوگوں نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو 7 دن کی جو خوشیاں منا رہے تھے، جو گناہ کر رہے تھے، اس پر آپ نے بہت لتھاڑا. عید تم ایسے مناتے ہو، ایسا کرتے ہو، بہت لتھاڑا. تو عموماً عوام کیا کرتی ہے؟ جب خوشیاں منا کر 7ویں دن گھر کو واپس جاتی ہے تو اس کے عام خیال کیا تو خوشیاں منا کر گھر کو اچھے واپس جائے گی. آدمی آ کر کوئی بلا برا کہہ رہا ہے تو اس پہ کیا کریں گے؟ ریئیکشن کیا رہے گا؟ ریئیکشن تو اس کے خلاف رہے گا، اس کو نشان ملامت بنائیں گے. مگر جب حکمت کی باتیں آپ نے کہیں تو اس بھیڑ میں سے بعض نے انہیں آپ کے لیے کیا کہا؟ وہ یوحنا 7:40 میں ہے. بس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے جس کے ہم منتظر ہیں. بے شک یہی وہ نبی ہے جن کے ہم منتظر ہیں.
معجزہ آیا تو بھی معجزہ دیکھنے کے بعد لوگوں نے آپ کو نبی کہا. عید کی خوشیوں میں جب غلط خوشیاں منائی جا رہی، جب روکا گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر ہیں. اب ایک اور معجزہ، جب آپ کے پیچھے بھیڑ کی بھیڑ چلی تو کھانے کا انتظام کرنا تھا، کھانا نہیں تھا. اب انتظام کیسے کرتے؟ اس میں آپ کے جو شاگرد تھے پطرس، انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا رہتا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 3 مچھلیاں ہیں. آپ نے کہا لے آؤ. 5 روٹیاں اور 3 مچھلیاں آئے. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو روٹیاں اور مچھلیاں تقسیم کرتے گئے، لوگوں نے سیر ہو کر کھایا. اس کے بعد میں جب جمع کیا گیا ٹکڑے اکڑے تو 2 تھیلے جو ہے نا اور بچ کے نکلے. اتنا بڑا معجزہ ہوا. رزق دینے والا کون ہوتا ہے؟ ہماری طرف تو رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے. ایسا معجزہ ہوا تو لوگوں کا کیا خیال ہونا چاہیے؟ لوگوں کا خیال ہونا چاہیے تھے کہ اللہ نے روٹیاں دی ہیں. مگر لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی وہ نبی ہے. یہ عوامی رائے. اس رائے میں نے عوام کی رائے بھی بتائی آپ کو. دوسری چیز جس کو فائدہ ہوا معجزات سے، جن کو فائدہ ہوا ان کی رائے بھی بتا دی آپ کو. ابھی عوام کی رائے پر جیسا کہ میں نے کہا ہے، عام خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عوام کچھ بھی سمجھتی ہے. بھائی عوام کرامت میں معجزات میں کچھ بھی سمجھ کر کسی کو بھی کچھ بول سکتے ہیں، مگر وہ شہادت بن سکتی ہے کیا؟ ایک دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے. کسی کو کرامات پہ نبی تو نہیں کہہ سکتے، کسی کو کس مقصد سے نبی تو نہیں کہہ سکتے. عوام کی رائے ہے. عوام کو اتنا علم تھوڑی ہوتا ہے. عوام کے پاس کوئی شریعت بنانے کے کوئی اصول تو ہوتے نہیں. عوام یہ سمجھتی ہے تو اس کا اپنا خیال ہے. عوامی رائے میں تو آپ نبی ہوں گے. کسی اہل علم نے کوئی رائے دی ہے؟ اہل علم کی رائے جاننے کی کوشش کریں. اہل علم یہودی عالم جو عالم تھا ان کی کیا رائے تھی ان کے تعلق سے؟ جب آپ کی شہرت ہوئی، یہودی عالم جسے فرسی بھی کہا تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی. دعوت کس مقصد سے دی؟ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ نبی ہیں یا نہیں. دعوت اس مقصد سے نہیں دی کہ وہ خدا ہیں یا نہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں. یہ نہیں تھا مقصد. مقصد یہ تھا کہ معلوم کرنا کہ نبی، وہ نبی جن کا ہم سے وعدہ کیا وہ ہیں یا نہیں. اس کے لیے اس نے دعوت دی. دعوت دے کر ہی کہا، دعوت دے کر اس نے ایک منصوبہ بنایا. وہ منصوبہ کیا تھا؟ ایک بچلن عورت کو بلایا گیا جس کو کہا گیا کہ جائے عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں دھوئے، ہاتھ دھوئے، قریب جائے. کیونکہ ان کے اپنے علم کے روح سے نبی کسی بدچلن عورت کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے، بد کردار عورت کو قریب آنے نہیں دیتے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں معلوم تھا وہ عورت کون ہے. وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر بدچلن عورت ہے تو قریب نہیں آنے دیں گے. جب عورت قریب آئی، اپنے آنکھوں کے آنسو سے آپ کے پیر پر گرائی اور اس کو پوچھنے لگی، اور اس کو پوچھا بھی، صاف بھی کیا. یہودی سے لگا کہ بھئی یہ معاملہ تو کچھ گڑبڑ کا ہے، تو بچلن عورت کو بھی انہوں نے صاف کرنے کے دیا، تو یہ نبی ہے یا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھانپ لیے، سمجھ گئے. وہ آپ نے کہا تو میری عزت نہیں کیا، تو نے مجھے دعوت دی، دعوت دینے کے بعد میں مدعو ہوں، تو نے تو احترام نہیں کیا میرا. نہ تو نے مجھے پاؤں دلایا، نہ تو میری عزت کی، نہ تو میں اکرام کیا. جو تیرا حق تھا تجھے کرنا چاہیے تھا، تو نے دعوت دی تھی مجھے. میں ایک عورت عزت و احترام سے میرے پاس آتی ہے، اس کا مقصد گناہ کم کرنا ہے، وہ میرے پیر بھی دھوتی ہے، مجھے پوچھتی بھی ہے.
تو گناہ کم کرنے کے لیے آئی. یہ وہ جواب تھا جس کے بعد فریسی نے سمجھ لیا کہ وہ نبی ہے، کیوں؟ بالکل کھلا جواب. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نہیں جانتے، مگر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ. تو یہودی عالم جواب اور نہیں جواب سے بڑھ کر ہمارا کیا موضوع ہے؟ یہودی عالم کیا سمجھتا تھا؟ یہودیاں کیا خدا یا خدا کے بیٹے کے منتظر تھے، یا نبی کے آنے یا نبی کے نہیں آنے کے منتظر تھے؟ یہاں بھی جو آزمائش ان کی گئی نبی کی حیثیت سے کی گئی، خدا یا خدا کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں کی گئی. یہودیوں کے پاس یہودی بھی یہ شش و پنج میں پڑے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہے. ماحول جو تھا اس وقت کا ایک نبی کے تعلق سے سوچ و فکر تھی. ایک سامری ایک طبقہ ہے ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، جیسا اچھوت ہمارے پاس جیسے دلت ہیں ویسی طبقہ ہے. یہودیوں کی ان کی بنتی نہیں، یہودی ان کے قریب نہیں آتے، نہ ان کے ہاتھ کا پانی پیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ رہتے. عیسیٰ علیہ السلام جب ایک کنویں کے پاس پہنچے، اپنے حواریوں کو کچھ کھانا لانے کے لیے بھیجا، وہاں اکیلے تھے. ایک سامری عورت کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آئی تو آپ اس سے پانی مانگے. تو سامری عورت نے سوال کیا، تو یہودی ہو کہ مجھ سے پانی مانگتا ہے؟ حالانکہ یہودیوں کی سامری کی بنتی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو مجھے جانتی ہوتی تو یہ بات نہیں کہتی. اس نے جواب میں دیا کہ تو ہمارے یعقوب علیہ السلام سے کوئی بڑا نبی ہے کیا بڑا علم رکھتا ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ تو اگر جانتی تو یہ بات نہیں کہتی. دوران گفتگو جو لمبی ہوئی تو عورت نے آپ کی کلام سے متاثر ہو کر کہا کہ میں وہ علم جاننا چاہتی ہوں جو تو مجھے دینا چاہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا تو اپنے شوہر کو لے آ. اس نے کہا کہ میرا شوہر نہیں ہے. آپ نے کہا یہ بات تو نے سچ فرمائی، تو نے اپنے 5 شوہروں کو چھوڑ دیا، اب جس شخص کے ساتھ رہتی وہ تیرا شوہر نہیں ہے. تو نے اپنے 5 شوہروں کو چھوڑ دیا اور جس کے ساتھ رہتی ہے تو شوہر نہیں ہے. سامری عورت حیران اور پریشان رہ گئی، ارے یہ بات ان کو کیسے معلوم؟ اس بات کو سننے کے بعد اس کا جو جملہ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سامری عورت بھی، یہودی نہیں، دوسرا جو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ عورت نے اس سے کہا کہ اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. سامریا بھی خدا کے منتظر نہیں تھے، وہاں بھی نبی کے منتظر تھے. اس کے بعد اور ایک معجزے کا تذکرہ ہم کریں گے. پیدائشی اندھا جو بینا ہو گیا تھا اس نے کیا کہا اور اس کی انکوائری یہودیوں نے کیسے کی. ایک معجزہ ہوا، پیدائشی طور پر ایک اندھا تھا، آپ نے اس کو بینا کر دیا. اور یہ ایسا واقعہ تھا جس پر ساری یہودی سلطنت میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اب یہودی تحقیقات کرنے بیٹھ گئے کہ واقعی اندھا تھا نہیں تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام ہر کارے کی طور پہ بھیج دی ہمارے پاس. ہوتا ہے نا کہ لوگوں میں مروب کرنے کے لیے کرامات کرنے والے، ہوتا نہیں، فائدہ نہیں ہوتا، چند آدمیوں کو چن کے بھیج دیتے کہ اس سے میرے کو یہ فائدہ ہو گیا. ارے فلاں نے وقت یہ کام کر دیا تھا، بچہ ہو گیا ان کی دعا سے. بعض ان کو بولتے کہ میرے کو نوکری مل گئی، بعض ایسا بولتے نا. مختلف چلتا رہتا، ہمارے پاس بھی چلتا رہتا، اس زمانے میں بھی چلتا تھا. تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. پیدائشی اندھا تو کبھی بینا ہو ہی نہیں سکتا، نہ میڈیکل سائنس سے نہ ہمیں کبھی دیکھا ہے. اگر یہ کہہ رہا ہے تو کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا پیغامبر بنا کر لوگوں میں اپنی بات چلانے کے لیے، اپنے پہ ایمان لانے کے لیے تو نہیں بھیج دیا، گمراہ کرنے کے لیے. اب تحقیق شروع ہوئی. تو اس کو بلایا گیا، بلا کر پوچھا کیا واقعی تو اندھا تھا؟ اس نے کہا بالکل اندھا تھا. تو کس نے تجھے بینا کر دیا؟ فلانے شخص نے بینا کر دیا.
کیا کیا اس نے؟ ہاتھ لگایا، ہمیں بینا ہو گیا ہے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جو پیدائشی طور پر اندھا اس نے ہاتھ لگایا تو اچھا ہو گیا، کیسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہوا ایسا، اور میں کھڑا ہوں سامنے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، جب حجت کرنے کے بعد وہ اپنی بات سے پلٹ نہیں رہا تھا، کسی طرح قبول نہیں کر رہا تھا کہ میں ہرکارا ہوں، میں آگے جھوٹ بول رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آ کر کے تمہاری طرف غلط بیانی کا کام کر رہا ہوں، عیسیٰ کی تبلیغ میں مدد کرنے کے لیے میں ان کارگارہ بن کر جھوٹ پھیلا رہا ہوں، کچھ نہیں کہا اس نے کہا کہ جو واقعہ میں تمہارے سامنے بول رہا ہوں۔ اتمام حجت پہ جب آ گئے، جب سمجھ گئے کہ کچھ نہیں قبول رہا، تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو یہ بتا، اب تو بتا، جو ہے یوحنا 9:7 میں جو پوچھا گیا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا، اس نے جو تیری آنکھیں کھولی یا تجھے بینا بنایا، تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اسے کیا سمجھتا ہے؟ تیرے کو فائدہ ہو گیا نا بھائی، تو نہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اب تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اگر واقعی ایسے ہونے والے تو لازمی بات ہے کہ میرا خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، کہنا چاہیے تھا نا وہ خدا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے میں تیرا بندہ ہوں، خدا، الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ نبی ہیں، اس نے کہا کہ وہ نبی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے جس ماحول میں اس نے وہ نبی کہا تھا، وہ ماحول کیا تھا، جس کا حوالہ بھی دیتا ہوں میں۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر یہودیوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح سمجھے وہ یہودیوں سے خارج، ہماری قوم سے خارج، ان کا سماجی بیکاٹ، ان کو عبادت گاہوں میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کے پاس پوری قوت ہے، وہ اعلان کر دے کہ اگر کوئی اس کو مانے گا تو ہم رہنے نہیں دیں گے۔ کمزور آدمی کا کیا کرے گا؟ کمزور آدمی کیا کمزور آدمی میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ کہے بھائی نہیں وہ نبی ہے؟ کہنے کی جرت ہوتی ہے؟ اس کے بعد معلوم ہے اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود اس نے کہا وہ نبی ہے۔ اسی پر وہ لوگوں نے اکتفا نہیں کیا، کہا کہ یہ تو کسی طرح سے پڑھا کر بعض نوجوانوں کو اتنا برین واش کیا جاتا ہے، وہ وہی بولتا ہے جو اس کو کہا جاتا ہے، کوئی ایسی کیفیت تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہی نہیں رکنا، ان کے والدین کو بلائیں گے، پوچھیں گے ان کے والدین کو کیا واقعی پیدائشی اندھا تھا یا یہی بیٹا ہے تمہارا جو حوالہ دے رہا ہے؟ وہ تو ضعیف ہیں، وہ ہم سے مقابلہ کیا کریں گے؟ وہ تو سچ سچ بول دیں گے جو بولنا ہے۔ ان کو بلایا گیا والدین کو۔ والدین سے جب پوچھا گیا تو والدین نے بڑی اچھی بات کہی۔ حالات کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا؟ انہوں نے کہا تو ہمارا بیٹا ہے، یہ پیدائشی اندھا تھا، پیدائشی اندھا تھا۔ بینا ہو گیا؟ ہاں بینا بھی ہو گیا۔ پیدائشی اندھا تھا، دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پیدائشی اندھا دیکھ رہا ہے، اس تک تو ہم کو معلوم یہ پیدائشی اندھا ہے اور دیکھ رہا ہے، یہ کیسا اچھا ہو ہم کو نہیں معلوم۔ ہم اس بات کی تو گواہی دیتے ہیں کہ نہیں پیدائشی اندھا ہے، ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں ہمارا بیٹا ہے، اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اچھا ہے، دیکھ رہا ہے، مگر کیسا ہو ہم کو نہیں معلوم۔ ایک طرف وہ گواہی بھی دے دی، دوسری طرف ان کے ظلم سے بچنے کی راہ بھی انہوں نے ڈھونڈ لی، مگر اس میں بھی یہ بات پوشیدہ ہے کہ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی سمجھا۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف کہ یروشلم پورے کا پورا شہر کیا سمجھتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا شہادت دیتا تھا، کیا گواہی دیتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پہ چڑھا دیا بقول ان کی موت بھی واقع ہو گئی، اور یہ واقعہ لوگوں میں چیموگائیں چل رہی ہیں۔ اس وقت یروشلم کو جاتے سو راستے میں دو آدمی آہستہ آہستہ بات کرتے جا رہے ہیں، چیموگائیں، دو دوست ہیں، جا رہے ہیں بات آہستہ کرتے، ہوتا نا بات
ارے ایسا ہو گیا بھی واقعہ، اچھا خاصا آدمی تھا اور اس کو قتل پر پھانسی سلیب پہ چڑھا دیے، اور ایسا آہستہ کہ بھائی دوسروں کو خبر بھی نہ ہو، اپنی دل کی بھڑاس بھی نکال لیں. کہ آدمی جب طاقت والے سے مروب ہو جاتا ہے، اپنے کچھ بول نہیں سکتا، تو اپنے ایک دوست کو پکڑ کر اس سے گفتگو کرتا ہے تاکہ دل کی بھڑاس بھی نکل جائے، بات بھی ہو، وہ بھی سن لے، یہ بھی سن لے، اور اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھے. یہ گفتگو چل رہی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہو گئے ان کے اپنے حوالے سے. ان کا حوالہ ہے لوقا کا 24:19 کا. جب دو کسر پسر کر رہے تھے، آپ گفتگو کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو، کیا چھپ چھپ کے پریشانی میں کیا گفتگو کر رہے ہو، کس سے ڈر کے گفتگو کر رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو یروشلم میں پہلی مرتبہ آیا ہے، تو نہیں جانتا کیا ہوا؟ ساری یروشلم واقف ہے، تو ہی واقف نہیں ہے اس سے. ہماری جو خسر پسر ہے اس سے تو واقف نہیں ہے، تو نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کہا اس وقت؟ انہوں نے کہا انہوں نے ان سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، یسوع ناصری کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام، کلام اور قدرت والا نبی تھا. 3 باتوں انہوں نے کی. اس شخص کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جو کام بھی نبی کا کرتا تھا، کلام بھی نبی کا کرتا تھا، اور قدرت بھی نبی کی رکھتا تھا، جو معجزے کرتا تھا. اس آدمی کے بارے میں کر رہے ہیں جن کو انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا ہے. یعنی یروشلم سارے کا سارا اس بات پر گواہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، خدا اور خدا کے بیٹے نہیں تھے. کس بات کی شہادت دے رہے تھے؟ نبی یا نبی کی. اب آئیے آج کی جو عیسائیت ہے، جس کو بڑا 5-10 منٹ ختم ہو جائے گا، جس کی بنیادوں پر عیسائیت آج قائم ہے، وہ پال ہے، سینٹ پال، جس کے پیچھے آج عیسائیت بھاگ رہی ہے، جو ٹرینٹی عقیدہ تثلیث کا نکالنے والا ہے، جو آج کے عیسائی کہتے ہیں. اگر واقعی وہ عقیدہ تثلیث کا نکالنے والا ہے، پھر یہ پال کون ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں؟ یہ پال سے پوچھیں گے. ایک حوالہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. ایک جگہ تو پال ٹرینٹی نکال رہا ہے، پال کی نسبت سے ایک بات موجود ہے، اور اسی پال کی نسبت سے ایک بات موجود ہے جو یہاں پال کیا گواہی دے رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پال کیا سمجھتا تھا؟ ایک جگہ تو عقیدہ تثلیث، 3 خداؤں کا ایک خدا، خدا کا بیٹا روح القدس، پال کی نسبت سے بات کی جاتی ہے. اب میں جو حوالہ دے رہا ہوں، یہ حوالے میں پال کچھ اور کہہ رہا ہے جو اس کی انہی کی کتابوں میں آج موجود ہے. پال ایک ایسا آدمی تھا جو یہودی تھا اور یہودی عالم تھا. جو لوگ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جو قبول کرتے ہیں، ان پر بڑا ظلم کرتا تھا، قتل و غارت گری مچاتا تھا، اور بڑا مشہور تھا، عیسائیوں میں پسند نہیں کیا جاتا، بڑا ظالم آدمی. اس کا ایک واقعہ ہے کہ سفر میں آ رہا تھا، اوپر سے اس نے نور دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے خواب میں، بہرحال وہ ایک واقعہ ہوا، اس سے متاثر ہو کر اس نے عیسائیت قبول کر لی. عیسائیت جب قبول کر لی تو عیسائیت کی پیغام دینے کے لیے، عیسائی کی تبلیغ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو لگا دیا. اور اس نے بادشاہ اگرپا اس کے پاس پہنچا، لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے. یہ وہ آدمی ہے جو کل تک عیسائیوں کو گالیاں دیتا تھا، عیسائیوں کو قتل و غارت گیری کرتا تھا، آج عیسائیوں کی تائید میں بات کر رہا ہے. جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ سے اس نے مخاطب ہو کر کہا کہ میں بھی عالم ہوں اور تو بھی عیسائی یہودیوں کے تعلق سے جانتا ہے، یہودی مقدس کتابوں سے تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں. میں تجھ کو کنوینس کر سکتا ہوں، یہ لوگوں کو شاید کنوینس نہ کر سکوں. وہاں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ بڑے اہم ہیں. اس نے کہا، اے اگرپا بادشاہ، کیا تو نبیوں پر یقین کرتا ہے؟ کیونکہ تو بھی عالم ہے، میں بھی عالم ہوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ پورا نبیوں سے بھرا ہے.
یسیع کی جو پیشین گوئی ہے جس میں یسوع کے آنے کا تذکرہ کیا، تو اس پر یقین کرتا ہے؟ کیا تو نبیوں پہ یقین کرتا ہے؟ اور اس کے بعد خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے۔ تو وہاں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا کر پیش کیا؟ نبی بنا کر پیش کیا۔ اگرپا نے اس کی تصدیق کی، کس طرح؟ تصدیق بھی کچھ عجب انداز میں۔ اگرپا نے پول سے کہا تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیح بنا لینا چاہتا ہے، یعنی عیسیٰ کا حوالہ دے کر، یہ حوالہ دے کر تھوڑی سی نصیحت کر کے تو مسیح بنانا چاہتا ہے۔ مسیح بنانا چاہ رہا ہوں، خدا کا بیٹے کا پیروکار نہیں بنانا چاہ رہا، مسیح بنانا چاہتا ہے مجھے۔ تو پولس کی تعلیم کیا تھی؟ پولس کی تعلیم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بتا کر تھی، خدا کا بیٹا بنا کر نہیں تھی۔ تو ہم نے حوالہ دیا عوام کا، ہم نے حوالہ دیا سامری کا، ہم نے حوالہ دیا عالموں کا، یہودی عالموں کا، ہم نے حوالہ دیا معجزات کا، معجزات سے فائدہ اٹھانے والے کا، اور معجزات بھی مختلف قسم کے، اور ہم نے یہ بھی حوالہ دیا کہ پال کیا کہتا ہے، وہ بھی حوالہ ہم نے دیا۔ یہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے تھے، اور ہم نے یہ بھی حوالہ دیا کہ سارے یروشلم کی عوام عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتی تھی، یہی شہادت دیتی تھی۔ اب اس کے بعد آئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت، یہ سب کی شہادت تو ہو گئی اپنی جگہ، اب اس سب سے منکر ہو سکتے ہیں آپ۔ بحیثیت عیسائی یہ کہہ سکتے تم نے گھڑ لیا ہوگا، بھائی تم نے لا لیا ہوگا، کہاں کی شہادت ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ بات ہو سکتی۔ اب آخری شہادت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو کیا کہا، یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے کیسے منکر ہوں گے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو کیا کہا؟ یہ ایک واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام درس دیا کرتے تھے، اور اس میں یہودی علماء آ کر مختلف سوالات عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، کوشش یہ کرتے تھے کہ اس طرح بھٹکا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسیح بتاتے ہوئے، آنے والا نبی بتاتے ہوئے، وہ ہدایتیں ان کو کرتے تھے کہ میں وہی مسیح ہوں جو جس کا وعدہ کیا تھا، میں تمہارے درمیان ہوں، تم کو ہدایتیں دے رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے چلے جاتے تھے اور سمجھاتے چلے جاتے تھے۔ مگر کیسا کہ ہوتا ہے نا، حجت الکھیکڑی جسے کہا جاتا ہے، ساری باتیں سمجھانے کے بعد بھی آدمی یہ سوال کرے کہ تو کون ہے؟ ہوتا نہیں بات، اکثر بات ہوتی ہے۔ ساری بات سمجھانے کے بعد، ہمارے پاس مقولہ مشہور ہے، رام اور سیتا کی کہانی پوری سنانے کے بعد آخری میں سوال ہے رام اور سیتا کا کیا تعلق ہے، رام کون تھی، سیتا کون تھی؟ ہوتا نا صاحب، ایک مقولہ مشہور ہے۔ اب پوری بات سمجھا دیے عیسیٰ علیہ السلام، میں کون ہوں، اس کے بعد بھی عالم سوال کر رہا ہے۔ اگر کوئی جاہل سوال کرتا تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے کہ میں نبی ہوں۔ اگر آپ یہ جواب دیتے کہ میں نبی ہوں تو ہنستے لوگ، ارے یہ نبی ہیں، کہتے دیکھو ارے ہم پوچھتے جواب دے دیا انہوں نبی ہیں، حالانکہ پوری نبوت کے دلیلیں آپ دیتے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسے ہی جواب دیا عالمانہ کہ وہ کٹ کر رہ گئے، ایسا مارے کتلارا جواب ہے اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارے انداز میں کہا میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ یعنی تمہارے دل میں جو بات ہے، تم آئے جس طرح کہ میں مسیح ہوں یعنی یہ جاننے کے لیے تم آئے، شروع سے پہلا سوال بھی تمہارا وہی ہے، یہ تم یہ کوشش کر رہے کہ میں نبی ہوں، نبی ہیں یعنی یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تم، اور میں جوابوں سے تم کو جواب دیتا جا رہا ہوں، ثابت کرتا جا رہا ہوں، دلیلیں دیتا چلا جا رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، مسیح ہوں، وہی مسیح جس کا وعدہ کیا گیا۔ پھر تم وہ سوال کر رہے ہو، میں شروع سے جو تمہارے دل میں بات تھی وہ شروع سے میں جانتا ہوں، تمہارے پہلے سوال سے لے کے آخری سوال تک تمہاری دل جو ہے، دل کی کیفیت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم کس کی کیا انکوائری میں تم آئے ہو، اور میں شروع ہر پہلے سوال سے تمہیں یہی جواب دے رہا ہوں، آخری سوال میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا ہوں کہ میں وہی نبی ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ اتنی پیاری بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، اپنے تعلق سے نبی ہونے کی بات کہی۔
خدا یا خدا کے بیٹے کے. یہودی آئے نہیں تھے خدا کا بیٹا معلوم کرنے کے لیے, یہودی تو نبی معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے یا نہیں ہے, یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے یہودیوں, کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں یسیع نبی کی پیشین گوئی میں تھی کہ یسوع مسیح آئیں گے, پیشین گوئی ہے, اس لیے آئے تھے وہ. آپ نے کہا میں نبی ہوں. اور ایک بات بڑی مالکۃ العرا بات سنت رسول کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ نبی کو جو ایذا پہنچائی جاتی ہے اس کی اپنے شہر میں, اپنے وطن میں اور اپنے گھر کے لوگوں سے, یہ سنت ہے. تو یہاں انہوں نے جو تذکرہ کیا, جب وہ یروشلم کا اس کے لوگوں نے آپ کا انکار کیا, آپ کو ماننے سے انکار کیا, تکلیفیں پہنچائیں, تو انہوں نے کہا مجھے باہر تو بڑا اطمینان ہے, لوگ مجھے قبول کرتے ہیں, مگر مجھ پر بھی وہ سنت دہرائی جا رہی ہے جیسے یوسف کو کنعان سے نکال دیا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جگہ سے نکال دیا گیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی, لوط علیہ السلام اپنی جگہ سے نکل گئے, یونس علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے. تو آپ نے اسی کو بتایا, انہوں نے اس کا سبب سے ٹھوکر کھائی, وہ لوگ مجھے نہیں سمجھ رہے, میری قوم مجھے نہیں سمجھ رہی, ٹھوکر کھا رہی ہے. مگر یسوع نے ان سے کہا, اپنی قوم سے کہا, نبی اپنے وطن اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. نبی اپنے وطن اپنے گھر کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا. سب سے زیادہ تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل سے ہوئی, ابو لہب سے ہوئی, چچاؤں سے ہوئی, خاندان کے لوگوں سے بھی. تو یہ آپ نے یہ کہا, اور آپ نے یہ بات بھی کہی کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے, جہاں اس کا احترام ہوتا ہے, جہاں اس کی قدر ہوتی ہے, وہاں ٹھہرتا ہے, وہاں ٹھہر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. جہاں عزت و احترام نہیں ہوتا وہاں نہیں ٹھہرتا, نبی نکل جاتا ہے. آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا کہ اس بے اعتقادی کے سبب آپ نے وہاں یروشلم میں معجزے نہیں دکھائے, معجزے آپ نے باہر دکھائے, یہاں نہیں دکھائے. اور یہی بات یہ چاروں اناجیل میں, یوحنا میں, متی میں, مرقس میں, لوقا میں, یہ چاروں اناجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی کہا. اگر یہ ایک انجیل میں کہا ہوتا تو اعتراض کرتے کہ ایک انجیل میں بات آئی. جب چاروں انجیلیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی کہا, اب کیا حجت رہ جاتی ہے, کس بنیاد پہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں کہتے. مرقس میں یسوع نے کہا کہ نبی اپنے وطن اپنے رشتہ داروں اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں تھا, وہی بات آپ نے دہرائی. موت کا جب تذکر آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے وطن سے باہر نبی ہلاک نہیں ہوتا. آپ نے لوقا 6:33 میں مجھے آج اور کل پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے, کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. جب آپ کا وقت قریب آیا, ان کو آپ کو گرفتار کر کے حوالے کرنے کا وقت قریب آیا, تو آپ یروشلم کو چل پڑے, کیونکہ آپ نے کہا کہ نبی اپنے وطن میں ہی ہلاک ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یوحنا میں بھی ہے, کیوں یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. یہ پورے حوالوں سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی کہا. یہ آخری حجت ہے ہماری. عوام نے آپ کو نبی کہا, معجزات دیکھنے والوں نے نبی کہا, یہودیوں کی جو اچھوت نسل تھی اس نے نبی کہا, سارے یروشلم نے نبی کہا. یہودی جو علماء تھے آپ کو جو آپ کی جو انکوائری کر رہے تھے وہ خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ کر نہیں کر رہے تھے, نبی ہے یا نہیں ہے اس کی انکوائری ہو رہی تھی, وہاں بھی وہ اس کو نبی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. سارا ماحول جس میں عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے, دعوت دین دے رہے تھے, وہ سارے ماحول میں آپ کو نبی ہی کہا گیا, نبی ہی سمجھا گیا, اور خود آپ نے گواہی دی کہ میں نبی ہوں. امت نے شہادت دی کہ آپ نبی ہوں, آپ نے بھی شہادت دی کہ میں نبی ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ
کہ جس زمانے میں نبی حکم دے، نبی دعوت ہوتی ہے، نبی کو خدا کبھی نہیں سمجھا گیا۔ اب یہ چیز جو آئی ہے، اب خدا یا خدا کا بیٹا، اب یہ کدھر سے آئی، کیا آئی، اب یہ لوگوں کو معلوم کرنا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو بول رہے ہیں کہ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے یہ بات، اور اس کی تصدیق ہماری کتاب کے وما المسیح ابن مریم الا رسول۔ ہماری ڈھونڈنے کی بنیاد، تلاش کرنے کی بنیاد وہی آیت کا ایک حصہ ہے، مسیح ابن مریم رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم ثابت کرنے کے لیے وہ آیت نہیں لائے، مال مسیح ابن مریم الا رسول، ہم وہ گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر تم مانگتے ہو، تم کہتے ہو کہ نبی ہیں، تو ہم تصدیق کرتے ہیں اس کی، تم فیصلہ کرو۔ اور نبی کی بات تمہاری اپنی کتابوں میں سے آ رہی، اگر ہم اپنی کتاب کو پیش کریں، تمہارا قرآن کہتا ہے تمہاری اپنی کتاب ہے، تم تو بولتے ہی ہو، یہ تمہارے پاس ہوگی حجت۔ ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، معجزاتی پیدائش، انہوں نے معجزے کی اللہ کے، ہمارا ایمان ہے، ہم ان کو نبی سمجھتے اور سمجھتے رہیں گے، تم مانو یا نہ مانو، ہم کو یہ نہیں۔ مگر تم اگر عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کا اصل دین تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کے علاوہ کیا دین ہے ان کا؟ اور اس کی گواہی تمہاری اپنی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری کتابیں غلط ہوں گی، کیا ہوں گی، ہمارے کو اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے، اس سے ہم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہاری کتابیں جو آج موجود ہیں، جن کو تم اناجیل کہہ کر پڑھتے ہو، وہی کتابوں کے حوالے تو ہم دے رہے ہیں، ہم اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے کہ اس میں تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی، ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے اس سے۔ ہم یہ کہنے کہ تمہاری اپنی کتابیں جو آج تم پڑھو، اس میں یہ حوالے موجود ہیں، پھر کہاں سے تم حوالے لے آئے کہ خدا اور خدا کا بیٹا ہے، وہ کب آیا؟ ایک پال جس نے نبی کہا ہے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر وہی پال جو ہے نا خدا اور خدا کا بیٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایسا جملہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آدمی گورا کالا ہے، گورا سفید ہے، گورا کالا ہے، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا۔ کسی آدمی کے تعلق سے لمبا اور گڈھا ایسا بولا جا سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی کو دیکھا میں نے لمبا اور گڈھا تھا، بولا جا سکتا ہے کیا؟ کوئی جملہ ہے یہ؟ نہیں بولا جا سکتا۔ کسی حسین لڑکی کو دیکھ کر گورے کالی تھی، ارے یا تو گوری تو بھی بولو، کالی تو بھی بولو۔ آپ ایک جگہ نبی بول رہے ہیں، دوسری جگہ خدا اور خدا کا بیٹا بول رہے ہیں، تو پال صاحب آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو بولتے کہ پال انتہائی شریف آدمی تھا، قریب آدمی تھا، اس نے اپنی کتابوں میں جو خط میں لکھا ہے اس میں تو النبی بنا دیا ہے۔ اب یہ آپ نے جو بڑھا لیے ہیں وہ معلوم کرو، پال لکھے یا کوئی دوسرے کے، آپ معلوم کرو، میں کیوں بولوں اس پہ؟ یہ نہیں بولتا کس نے لکھا ہے، میرے کو کوئی کام ہی نہیں ہے تمہاری کتابوں سے۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ دو چیزیں جو سامنے آ گئی تو کون سی چیز صحیح ہے تم بتاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں، وہاں کی عوام نبی کہہ رہی ہے، سامری نبی کہہ رہے ہیں، یہودی علماء نبی کہہ رہے ہیں، معجزات سے جو فائدہ اٹھائیں وہ بھی نبی کہہ رہے ہیں، سارے لوگ نبی کے منتظر ہیں، سارے لوگ مسیح کے منتظر ہیں، کوئی خدا کا منتظر ہے، تمہاری کتابوں میں ہے۔ جب یہ کتابوں میں ہے تو یہ کتابوں میں یہ بات صحیح ہے، پھر یہ بات صحیح ہے خدا یا خدا کا بیٹا، دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری کتاب غلط ہے، میرا کام نہیں ہے، میرا قطعی کام نہیں کتاب غلط ہے، اس سے یہ طریقہ کار ہے۔ تو عوام کی شہادت امت میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موضوع آئے گا تو مسیح، عیسیٰ مسیح ہے، اور مسیح کا انتظار ہو رہا تھا، اور قرآن نے اس دعویٰ کیا مسیح ابن مریم، عیسیٰ کی صفت مسیح کی ہے، کسی کے تعلق سے، کسی پیغمبر کے تعلق سے قرآن نے مسیح نہیں کہا، عیسیٰ کی الگ صفت ہے، اور اس کے منتظر تھے۔ تو عوام کس کے منتظر تھے؟ لوگ کس کے منتظر تھے؟ خدا یا خدا کے بیٹے کے منتظر تھے یا مسیح کے منتظر تھے؟ اب مسیح تو کون تھے؟ ان کی صفات کون تھی؟ ان کی کتابوں میں کیا ہے؟ قرآن میں تو یہ کہا مسیح کی صفات یہ ہیں، آپ کی کتابوں میں کون سی کتاب ہے؟ اور ایک عنوان ہے بندہ، عیسیٰ علیہ السلام بندے تھے نہیں تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیا بندہ کہا نہیں کہا؟ وہ تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ ہماری کتاب عیسیٰ تو بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے، تو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔
پھر بندہ بھی ہے بیٹا بھی ہے. تو عیسیٰ کی رسالت اپنے جو عقیدہ رسالت ہے وہ مکمل طور پر آج موجود ہے. عقیدہ رسالت میں انہوں نے گڑبڑ ضرور کری، عقیدہ رسالت حق کی طور پر موجود ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت آج بھی ان کی کتابوں میں من اور موجود ہے. جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے وہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دینا. تو رسالت کے مختلف پہلو اللہ نے چاہا تو مستقبل میں کبھی موقع آئے تو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پہ دعوت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی جو اطراف میں ہیں جو دعوت کا کام کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے اور ہم کو بھی اس کام میں شامل کر لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.